اور اس پر عبادات کو مت بھولیے گا۔ ہر انسان اپنی زندگی میں مختلف طرح کے اعمال کرتا ہے اور جس کے لیے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی دین اسلام میں بہت ممانعت کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، اگر وہ اعمال بند نہ کیے جائیں تو ان کی ناراضگی بھی یقینی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور وہ بھی کمال صفت ہے، وہ معاف کر دینے والے ہیں۔ اگر صدقے دل سے اپنے گناہوں یا غلطیوں سے توبہ کر لی جائے اور آئندہ ایسا کوئی بھی کام جو کہ ان کو ناپسند ہو وہ نہ کرنے کا وعدہ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جی ہاں، اسی میں اصل کامیابی بھی ہے، اسی لیے دیر مت کیجیے اور جلد از جلد اللہ کے حضور اپنے گناہوں اور غلطیوں کی توبہ کر لیجیے، کیونکہ ایک مومن اور غیر مومن میں فرق بھی تو یہی ہے کہ مومن جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے گناہ کی طرف سے ہٹتا ہے اور اپنے رب کی جانب پلٹتا ہے اور اس سے مغفرت طلب کر لیتا ہے۔ تو اس وقت ماہ مبارک کے آخری ایام ہیں، آخری لمحات ہیں، ہمیں ان آخری لمحات میں کیسے توبہ استغفار کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کروانی ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ماہ رمضان المبارک اور اس کی 27ویں شب یعنی شب قدر کے حوالے سے، کیونکہ شب نزول قرآن کی عظمت اور فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ رات گناہ گاروں کی مغفرت اور مجرموں کی جہنم سے نجات کی رات ہے۔ یہ رات عبادت اور ریاضت، تسبیح و تلاوت، درود شریف کی کثرت، توبہ استغفار کی کثرت، نوافل، صدقات اور خیرات، عجز و نیاز مندی کی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑے قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شب قدر کی صورت میں ایک بہت عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ آج کی رات یعنی لیلۃ القدر کے حوالے سے ہم نے بات کرنی اور بات کریں گے کہ شب قدر میں کرنے والی عبادات کون کون سی ہیں، اور اس پر بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا تعارف ہم آپ سے کروا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ناصر محمود موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر فہد علی کاظمی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پر حامد رضا صاحب ہمارے ناتخواں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان کے بہت مشکور ہیں۔ بہت شکریہ حامد رضا صاحب۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے فہد صاحب، لیلۃ القدر جس طرح سے ہم نے کہا کہ بہت ہی قدر و منزلت والی رات ہے، کیسے آغاز کریں گے گفتگو کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی ممکنہ طور پہ آج ایک رات ہو سکتی ہے 27ویں، اور طاق راتوں میں تلاش کرنے کا جیسے ہمیں حکم دیا گیا، تو ممکنہ طور پر لیلۃ القدر ہے۔ سب کو، امت کو بہت مبارک ہو۔ نزول قرآن کی رات ہے، اور جیسے آپ نے اپنی انٹرو کے اندر فرمایا کہ یہ عظیم رات ہے، عظیم امت کے لیے ہے، اور وہ جو عظیم کلام ہے اور جو عظیم ہستی پر نازل ہوا، اتنی عظمتوں والی نسبتیں اس رات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات میں آغاز میں کرنا چاہتا ہوں، اکثر جب ہم بھی کانورزیشن کرتے ہیں نا پاکستان میں، تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی حقوق اللہ تو امپورٹنٹ ہیں ہی، حقوق العباد بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کہیں نہ کہیں ہم یہ امپلائی کر رہے ہوتے ہیں جیسے حقوق اللہ میں تو ہم نے پرفیکشن اٹین کی ہوئی ہے نا، ایک ہنٹ ہوتی ہے، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ سے بھی بالکل غافل ہیں، اور حقوق اللہ سے غفلت کی وجہ سے حقوق العباد سے غافل ہیں۔ رب العزت حقوق العباد بھی تبھی قبول کرے گا جب وہ اس شعور کے ساتھ کیے جا رہے ہوں کہ میں رب العزت کی وجہ سے یہ حقوق عباد کے ادا کر رہا ہوں۔ ورنہ اگر یہ شعور نہ ہو پیچھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی رضا کے لیے حقوق العباد ادا کر رہا ہوں، تو حقوق العباد بھی میننگ لیس ہے۔ بغیر ایمان کے حقوق العباد میننگ لیس بات ہے، وہ تو ایک سیکولر درجے کی ایگزسٹنس ہے، وہ ایک ارریلیجس درجے کی ایگزسٹنس ہے۔ تو حقوق اللہ وہ بنیادی روٹ ہے جس سے حقوق العباد بھی پھوٹتے ہیں۔ جب تک خدا کا شعور نہیں ہوگا تب تک بات بنتی نہیں ہے۔ تو اپنے رب کو راضی کرنا آج کی رات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف روایات ہیں، اعتکاف کے پروگرام میں بھی ہم نے اشارہ کیا تھا، آپ نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ دوسرے عشرے کا جب اعتکاف فرمایا تو ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کر رہا تھا لیکن میں نے اس کو اس میں نہیں پایا، تو تم لوگ آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور قرآن حکیم کی جو سورہ ہے جو ہم اکثر تلاوت کرتے ہیں، کیا اس کی شان ہے
کہ یہ سورہ قدر جب نازل ہو رہی، یہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور تم کیا جانو اس رات کی عظمت. اور یہ رات وہ رات ہے جب قرآن کو نازل کیا گیا، یہ وہ رات ہے جب ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور وہ سلام ہر طرف پیس کا کہ علم بردار بن کر آتے ہیں مطلع الفجر تک یہ معاملہ رہتا ہے. یہاں پر ایک بات اور جو میں کوئکلی کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے ملائکہ امیجن کریں وہ نازل ہو رہے ہیں اور ایک پرماننٹ ڈیوٹی ہے ان کی. اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو جب وہ نزول ہو رہا ہوتا ہے اس کائنات میں تو ایک ڈیوٹی وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ درود و سلام میں کوئی سسپینشن نہیں ہوتی اس پہ، اور وہ درود و سلام جاری ہوتا ہے. اور جب آپ عبادت کرتے ہیں، جب آپ اس رب کو پکارتے ہیں اور وہ ملائکہ اس کائنات میں اپنی برکت اور اپنے نور کو فیض کو پھیلا رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ گاڈ کانشسنس کو حاصل کرتے ہیں، تو پھر جو اجر اور کمپنسیشن اور ثواب ہے اور جو گاڈ ریئلائزیشن ہے اس کا تو تصور ہی نہیں ہم کر سکتے. انکریڈبل ہوتا ہے. انکریڈبل ہوتا ہے. پروفیسر ناصر، ہم دیکھتے ہیں کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کا کہا گیا ہے، لیکن 27ویں کو خاص اہمیت کیوں حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا. بہت ہی پرٹیننٹ کویسچن ہے آپ کا اور بہت پر لطف ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں، پھر 27ویں، ان ساری طاق میں 27ویں کی امپورٹنس کیا ہے. علماء نے اس میں کئی باتیں لکھی کہ یہ جو اعداد ہے نا 1 3 5 7 9 لگتا یوں ہے کہ اللہ کو اس میں سے 7 زیادہ پسند ہے. ان میں سے 1 3 5 7 9 میں سے اللہ کو 7 زیادہ پسند ہے. اندازہ کہاں سے لگایا؟ جنت کے دروازے 7، جہنم کے دروازے 7، آسمان 7، زمینیں 7. تو 7 کا عدد رب ذوالجلال نے زیادہ سبع سماوات یہ بار بار ذکر ہوتا ہے. تو چونکہ اللہ کو طاق اعداد میں 7 زیادہ پسند ہے تو اندازہ یہی ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر کو بھی 7 میں رکھا ہوگا. اس کے بعد ایک اور یہ اندازہ کیا کہ جو سورۃ القدر ہے، سورۃ القدر، اس میں جو لفظ ہے لیلۃ القدر، اس کا معنی ہے قدر کی رات. لیلۃ القدر یہ الفاظ 3 بار استعمال ہوئے ہیں. لیلۃ القدر گنے ذرا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 بار. اب یہ جو لیلۃ القدر ہے ایک ٹرم ہے، اس کی اگر آپ تہجی کو گنیں الفابیٹس کو تو یہ 9 ہے. لام یا لام تا الف لام قاف دال را، یہ 9 ہے اور 3 بار آیا تو 9 into 3 is equal to 27. تو 27ویں رات امپورٹنٹ ہو گئی. علماء آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے بے شمار صحابہ نے اس پر کام کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رسول اللہ کے آپ صاحب الوسادت رسول اللہ، حضور علیہ السلام کا جو مسواک صاحب السواک حضور علیہ السلام مسواک اور سرانہ مبارک آپ کا اٹھا اٹھا کے رسول اللہ کے ساتھ پھرا کرتے تھے. چھوٹے تھے، حضور علیہ السلام کے گھر کی باتیں تک جانتے تھے. وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں سے 27ویں رات ہے جو کہ لیلۃ القدر ہے. تو زیادہ علماء کا شروع سے اس پر زور رہا، لیکن اس کے باوجود پورے یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہتا کہ یہی ہے. ہاں ممکن ہے 21ویں میں بھی آ جائے، جیسے شاہ جی نے فرمایا پاسبل ہی ہے، لیکن زیادہ زور اس پر ہے کہ وہ نشانیاں، اس کے اثرات زیادہ ملتے ہیں کہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر ہونے کے چانسز باقی تمام طاق راتوں سے زیادہ ہیں، باقی تمام طاق راتوں سے زیادہ ہیں. اس لیے اس رات کو بہت سارے علماء نے، ہمارے یہاں پھر کثرت حضور علیہ السلام کی امت کی کثرت، مشرق سے مغرب آپ دیکھیں تو 27 کو امپورٹنس دینے لگ گئی. یہ کچھ نشانیاں تھیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوتی، لا تجتمع امتی علی الضلالہ. تو ان ساری راتوں میں سے جس ایک پر امت کا زیادہ اتفاق ہوا، یہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت ہے. تو 27 کو برکت اس وجہ سے مل گئی کہ اس کی طرف اشارات اور اس کی طرف یعنی توجہ علماء کی، صحابہ کی، تابعین، تبع تابعین کی زیادہ گئی. تو 27ویں رات کو زیادہ امکان ہے کہ شب قدر ہو، جس میں اللہ رب العزت نے اپنا پاک کلام نازل کیا.
جس میں فرشتے اترتے ہیں اور صبح تک جو سلامتی کی رات ہے وہ یہ 27ویں ہو جو اللہ رب العزت نے آج اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیا. بے شک, اور اس کا استعمال صحیح جو ہے اپنی عبادات کے ذریعے وہ ہم نے ہی کرنا ہے. جناب, ایک اور ہماری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں جن کا آپ سے ہم نے تعارف کروانا ہے, اور جس طریقے سے پورا رمضان انہوں نے ہمیں ایک ایک ریسیپی کر کے سکھا دی ہے, میرا خیال ہے ہم سب کچن میں ایکسپرٹ بن گئے ہیں. شیف سمرن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ان کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج ہمیں وہ کیا بنانا سکھا رہی ہیں. سمرن, آج کون سی ریسیپی ہمیں سکھا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم علی اینڈ ہنا. رمضان آلموسٹ اینڈ پر ہے اور کچھ ہی روزے بچے ہوئے ہیں, اور میں آج کے لیے میسیج لے کے آئی ہوں کہ جو بچے کچھ تھوڑے بہت روزے ہیں اس میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں, اپنے گھر پہ دسترخوان سجائیں تو برابر میں پڑوسیوں کو اور غریبوں کے دسترخوان کا بھی خیال رکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں آج لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی ریسیپی جس کا نام ہے چکن منی پن ویلز, اور یہ نام سے بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. پریزنٹیشن کے وقت بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت سی چھوٹی چھوٹی کیوٹ سی چیزیں بنیں گی. اور آج کی جو ریسیپی ہے وہ آپ لوگ صرف رمضان کی افطار کی ٹیبل کے لیے ہی نہیں بلکہ ہائی ٹی ہو, چھوٹی موٹی دعوتیں ہوں, لنچ باکس ہو, یہ بھی آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں, دن بعد میں فٹافٹ فرائی کر کے آپ سرو کر سکتے ہیں. تو انگریڈینٹس میں بتاتی چلوں. میرے پاس یہاں پہ منسڈ چکن ہے, چکن کا قیمہ ہے, ٹورٹیلا ریپس ہے, انین پاؤڈر, گارلک پاؤڈر, کالی مرچ, پاپریکا پاؤڈر, نمک, چلی فلیکس, ہاٹ ساس, مایونیز اور شریڈڈ چیز. میں ابھی صرف لیئرنگ بنا رہی ہوں, اس کے ساتھ ہم ساس پریزنٹ کریں گے کیونکہ ساس سے زیادہ اس کا جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ کرنا مجھے یہ ہے کہ جو چکن کا قیمہ ہے اس میں اپنی سیزننگز ڈالوں گی. سیزننگز وہی بیسک سیزننگز ہیں, پاپریکا پاؤڈر ہو گیا, لال مرچ ہو گیا, اور اس کے بعد لیئرنگ کر کے چیز ڈالیں گے. اس کو رول کرنے کے بعد ہم لوگ منی پن ویلز بنائیں گے, اور جیسے جیسے سیگمنٹ آگے چلے گا آج ہم شیک بھی تیار کریں گے والز کا فروزن ڈیزرٹ استعمال کرتے ہوئے. تو جب تک میں اپنی تیاریاں کری ہوں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت ہی مزے کی ریسیپی لگ رہی ہے. تھینک یو سمرن. ہم ضرور جانیں گے کہ آخر میں ہماری ریسیپی کس طرح سے تیار ہو کر سامنے آتی ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن ابھی جائیں گے بریک پر.